کاشف بھائی صاحب سر، یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں یہ تو پھر یہ ہیں کانٹرڈکشن آن ریکارڈ، بٹ یہ تو پھر کسی حکومت کے لیے بھی سیاسی کمپلشن ہو سکتی ہے. آج کی حکومت کے لیے، اور جس طرح علی زیدی صاحب کہہ رہے تھے، پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی ہوں گی کچھ کمپلشن اس پر. نہیں کمپلشنس تو ہوتی ہیں. دیکھیں آپ آئسولیشن میں نہیں رہتے، جو بھی کام ہوتا ہے وہ ایک اٹس اے گلوبل ورلڈ. آئی مین آپ نے یہ وہ وقت گزر گیا 80s اور 90s والا، جب بلاکس تھے. آپ پہلے ہم کتنے چاہتے تھے امریکنس کے موسٹ ایلائڈ میجر نان نیٹو والا، وہ وقت گزر گیا. اب اکنامک انٹرسٹ کی لڑائی ہے، اور اس اکنامک انٹرسٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی فیصلہ کرے گا تو پتہ چلے گا امریکی کرتے کیا ہیں. میں خود جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ روس جائیں گے تیل لینے کے لیے تو اس کا ریاکشن کیا آئے گا. اب یہ دیکھیں کہ اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ ٹھیک ہے، دیکھیں بہت سی آپ نے پہلے بھی مجھ سے سوال پوچھا، میں ذرا سیاست کی سائڈ پہ چلا گیا. یہ جو سازش کا بیانیہ ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بیانیہ بنتا ہے اور پھر وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے. لوگ اس کے اوپر آگے نہیں ہم چل پاتے. مطلب جس طرح آپ نے لوٹوں کا بھی ذکر کیا، آپ نے بہت ساری ووٹ کو عزت دو کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بہت جمہوری ہونے کا بھی ذکر کر رہے ہیں. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. یہ جو سازشی بیانیہ ہے کیا سائفر ہے؟ بالکل سائفر ہے. اس کے اندر بڑی کلیئر لینگویج میں سائفر میں لکھا ہے کہ اگر کامیاب ہوا تو یہ ہوگا، ناکام ہوا. کاشف گورنمنٹ کمیشن کیوں نہیں بنا دیتی؟ بنائے کمیشن، سپریم کورٹ کیوں نہیں بناتی؟ ختم ہو بات. میں مالک صاحب سے اگری بھی کر رہا ہوں اس بات پہ. میں یہ بھی میرا سوال کیا ہے، دیکھیں آپ اور میں کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حکومت باہر سے گرائے گی یا کہ نہیں گرائے گی، کہ امریکن کوئی رول ہے یا نہیں ہے. ایک امریکن، میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس لیول کا ڈپلومیٹ عموماً ڈپلومیٹک نارم کے بہت خلاف ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو نوٹ ٹیکرز کی موجودگی میں کرے. اوور اے کپ آف کافی جہاں نوٹ ٹیکرز نہیں ہوتے، عموماً اس طرح کی سخت باتیں کر دی جاتی ہیں، لیکن جہاں پہ کوٹس لکھے جا رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کیا جاتا ہے. امریکنز کی رجیم چینج کی ایک ہسٹری موجود ہے، یہ سائفر موجود ہے. اور میں پہلے بھی یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب سازش کے ایلیمنٹس نہیں، ہمیں اس کا نہیں ملا ثبوت، تو یہ بھی کوئی کل آپ جب مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا بنا دیں جوڈیشل کمیشن، تو اس میں کہے گا سر آپ ذرا اپنی انویسٹیگیشن تو بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پہ کیا، آپ نے کس سے سوال پوچھا. پھر سوال کے جواب ساروں کو دینے پڑیں گے، اس لیے کبھی اس کا جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا. لیکن یہ تو ہو گئی وہ بات جو کہ سیاست کی نظر ہو جائے گی. ہمارے ملک میں عموماً اس طرح کی چیزیں، پینما کے اوپر بھی سازش ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. یہ بین الاقوامی سازش تھی نواز شریف صاحب کو گرانے کی. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہر ملک، اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یا امریکی سازش ہوتی ہے یا کسی اور کی سازش ہوتی ہے کسی بھی سیاسی حکومت کو گرانے کے لیے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ عموماً اس طرح کی چیزیں تاریخ کی نظر ہو جاتی ہیں. پینما گیٹ، وہ کیا نام تھا، میمو گیٹ بھی ایک آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس میمو گیٹ کا بھی. یہ سارے کردار اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا، اس وقت کچھ اور کہا کرتے تھے. اب ناؤ کمنگ بیک ٹو اٹ، دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو میں بخاری صاحب کے ساتھ بسا دیتا ہوں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں عمران خان کیا کہتا ہے اس کی بنیاد پر تھوڑی آپ فیصلے کریں گے. کسی کا ضابطے، کسی قانون، کسی قاعدے کے تحت فیصلہ ہوتا ہے نا جی. اگر عمران خان کہتا ہے میں اندر ڈال دوں گا، کوشش کر کے انہیں 2 باری پا دیتا، سارے انہوں فیصلے تو نہیں کروا سکا. اس نے خود اپنی فرسٹریشن دکھائی ہے کہ یار میں کتنی کوشش کی، عدالتیں فیصلے نہیں دیتی ان کے خلاف. میں اب آپ کو کیا بتاؤں جی. میں مالک صاحب بھی ایک جگہ موجود تھے، ہمیں کہا گیا کہ جناب اگر ہم بتائیں کہ کس کے ساتھ کس کی ملاقات ہوئی تھی، مالک صاحب کا یاد ہوگا اسبات میں سارے حالات ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کس سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. یہ کچھ ڈیلوں کی بات ہو رہی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا. ٹھیک، یہ جو 2 ملاقاتوں جس کا ذکر کیا گیا، سر یہاں پر دیکھیں ہر آدمی نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی طرح حکومت میں آ کے اس کو گرا دیں، ہم حکومت بنا لیں. وہ لوگ جو اداروں کو گالیاں نکال رہے تھے آج ادارے کے سب سے بڑے ڈیفینڈر بن کے بیٹھے. بالکل ایسے ہی. کیوں؟ کیونکہ حکومت مل گئی ہے، یہ کافی ہے. دیکھیں یہ کہہ دینا کہ ساری غلطی اس کی ہے، سارا کیا دھرا اس کا، دیٹس ناٹ انف. ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے اس ملک میں، ہر ایک کی کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں. نیب کے قانون کا ذکر کر کے مالک صاحب نے کہا کہ جناب وہ جو کرنے آئے تھے، مسئلہ یہ کہ کرنے کیا آئے تھے آپ کو پتہ نہیں تھا. اگر آپ تجربہ کار لوگ ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے مشکل فیصلے کیا کرنے ہیں، تو پھر تجربہ کس کام کا ہے؟ سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا تھا یہ سارا کچھ کرنا ہے. لیکن اس وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ کیسز کا فیصلہ ہو جانا ہے، اور وہ بھی کیسز بہت سارے نہیں تھے. 2 کیسز ایسے تھے جو ٹی ٹی کیس ہیں، جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی کہ یار کیسوں کا فیصلہ ہو جانا ہے، اس لیے کچھ کر جاؤ. ٹھیک، مین ایشو یہ ہے بخاری صاحب، کیسوں کا مین ایشو مسئلہ ہی کیسز کا تھا. 2-3 باتیں عرض کرنی مجھے اجازت دیں تھوڑی سی. ایک تو یہ ہے کہ رشیا کے حوالے سے کہ ہمیں ان سے تیل لینا چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے خبر بریک کر رہا ہوں آپ سے.
پاکستان نے میزائلز کے لیے اور ٹینکوں کے لیے 1.5 سال پہلے روس کو پیسے دیے تھے. 1.5 سال تک ہم اس کا تقاضا کرتے رہے ہیں, اور اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ انڈیا ہمارا بہت پرانا الہی ہے, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو ٹینک اور میزائل نہ دیں. چیک کر لیجئے گا, میری یہ خبر ٹھیک ہے, پیسے واپس مل جائیں گے. میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہی نہ ہو جو ہمارے ساتھ F-16 کی ڈیل کے ساتھ امریکنوں نے کیا تھا. ایک بات تو یہ, لہٰذا جن کو پیسے دیے ہوئے چیز نہیں مل رہی, وہ ہمیں کون سا تیل بیچیں گے اور کون سا تیل ہمیں ملے گا, کہاں سے وہ ریفائن ہوگا, یہ سارے سوال میں ابھی چھوڑ رہا ہوں. دوسری بات ہم نے کی نیب کی. نیب ایک ادارہ تھا جو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے بنایا تھا سیاستدانوں کو فکس کرنے کے لیے. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے آغاز کیا تھا احتساب بیورو کا, انہوں نے بھی لوگوں کو ٹائٹ مجھے یاد ہے. بیسیکلی اس کے بارے میں جو عالیہ عدلیہ کے ریمارکس ہیں, اگر آپ کو میں لسٹ کر دوں وہ, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ آرم ٹوئسٹنگ کا, پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ کا ادارہ ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے اینڈ وغیرہ وغیرہ. میرا تو دل کرتا ہے میں تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی عقل کا ماتم کروں بیٹھ کے, کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ سارے لٹکے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ایک بات رہ گئی امریکہ کی سازش والی بات. دیکھیے یہ جیسا کاشف واسی نے بالکل ٹھیک کہا, اس طرح کے ڈمارشز آتے ہیں, اس طرح کی باتیں چیت ہوتی ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ 1.25 سال پہلے ہمیں بتایا گیا یہ کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ مل کے ورلڈ کپ جیت کے آ گئے ہیں. وہ کون سا امریکہ تھا؟ مجھے اس کی آج تک اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملا. فون نہیں کیتا انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو کرو. کریکٹ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر ملکوں کے تعلقات کی بنیاد اس طرح کی فیلنگ, اس طرح کی ایلیگیشنز اور اس طرح کی ڈیمارشز پر ہونی ہے, تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے. بٹ مالک صاحب ٹوورڈز دی اینڈ ابھی کاشف صاحب نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا. چلے منیب میں اس میں ایک چیز کہہ, دیکھیں مسئلہ یہ ہے, میں بالکل بخاری صاحب کی تمام باتوں سے ایگری کرتے ہوئے کہتا ہوں, دیکھیں قوانین میں خامیاں ہوتی ہیں, دنیا میں یہ قانون موجود ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی لا کو ہم نے نیا نہیں بنایا اس ملک میں, انگلینڈ میں انگلینڈ کا ایسڈ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے نام سے بنا, وہ آپ اس کو اپلائی کیسے کر, اس میں ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار کے یا آپ کے جاننے والے کسی کے نام کوئی ایسٹ نکلتا ہے, ریاست نے 2 چیزیں ثابت کرنی ہے. ایک کہ یہ ایسٹ ہے اور یہ اس کی قیمت یا یہ اس کے نام پہ ہے. یعنی اگر میری بیوی کے نام پہ مالک صاحب پوزیشن یوزیج, اگر آپ کے یوزیج میں آپ کو بھی جواب پوزیشن, یہ اونرشپ اور وہ کس کا, اس کے آگے آپ کے اوپر برڈن ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ آیا کہاں سے. ہم یہاں پر اس چیز کے پیچھے کب تک چھپیں گے کہ فوجی نے قانون بنایا؟ اس کے اندر خامیاں ہیں, بالکل ہیں. اریسٹ کا طریقہ کار واضح کر دیں کہ اریسٹ کس طرح ہوگا, کس طریقے سے چلے گا وہ واضح کر دیں, جو غلط چیزیں قانون ختم کر دیں. سر جو پھر ایک سیکنڈ بس دیگر ادارے بھی تو ہیں, اینٹی کرپشن ہے, تو پھر وہ سارے ادارے ختم کر دیں تو اس ملک میں ادارہ کیسے بچے گا؟ مالک صاحب سے پوچھتا ہوں اگر آپ نے سارے ادارے اس وجہ سے ختم کر دینے ہیں, آج منیب اس میں 2-3 اچھی چینجز ہیں. انہوں نے یہ کہا, پہلے لوگ کہتے تھے جی ہمارے پہ انکوائری ڈال دیا 3 سال, انہوں نے اس پہ ٹائم ڈالا. اب انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میلیفائڈ کیس بنا, عدالت نے فیصلہ دیا یا ایویڈنس جعلی بنی ہوئی, 5 سال تک قید دیں گے. تو چیکس انہوں نے ڈالے ہیں 2-3 چیکس ڈالے اور سب ہونا بھی چاہیے, مگر جب میرے اوپر سے ملبہ ہی ہٹا دیا اور سارا پروسیکیوشن پہ ڈال دیا ایسٹ بیونڈ مینز والا, تو پھر اس کے بعد باقی irrelevant optics رہ جاتے ہیں. اور جیسے میں کہا تھا کہ برطانیہ کے قانون میں پھر ثابت جس پر الزام سرکار لگائے گی اس نے ثابت کرنا ہے کہ میرا سر وہ بالکل ٹھیک ہے. سر وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک فیکٹ تو ہے جس سے شاید ہم سارے ایگری کر سکتے ہیں کہ جتنی چیکرڈ ہسٹری احتساب کی ہمارے ملک میں ہے, برطانیہ میں نہیں ہے. وہ اینشینٹ ڈیموکریسی ہے, وہاں بڑا پرانا میگنا کارٹا آیا تھا اور کب سے وہ چل رہی ہے. جتنی گندی ہسٹری ہماری ہے احتساب کی ایسی نہیں ہے. تو نہیں آیا تھا نا میگنا کارٹا, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی اسے کہتے ہیں نا سر, چوریوں کی ہے وہ بھی تو برطانیہ کی نہیں ہے نا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن یہاں پر تو سر جو اس طرح کے کیسز ہیں یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ لوگوں کو دھکے سے بھی انوالو کیا گیا کیسز کے اندر اور ایونچولی وہ لوگ ایکوٹ بھی ہوئے ہیں. یہ بھی تو فیکٹ ہے. اس چیز کو ختم کرنا چاہیے ایبسولوٹلی. چیکس اینڈ بیلنسز لانے